وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا اے محمد، سارے مل کے بولو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا. آئیے ہم بھی اپنے اعمال نامے میں ایک بار درود پاک پڑھ کے 10 نیکیاں بھی لکھوا دیں اور 10 گناہ بھی مٹوا لیں اور 10 درجے بھی بڑھا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا شاہ. ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. اللہ پاک ہم سب کو خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. تو اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا. آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے بیان سنتے ہیں.
بعد بیٹھوں گا، توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے کی، خود تک جانے کی کوشش کروں گا۔ قوم سمود یہ عرب میں قدیم ترین یعنی بہت پرانے زمانے کی ایک قوم گزری، قوم سمود تو عرب کی قوم ہے۔ بعض اقوال کے مطابق ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت ساری نعمتیں، ان کی عمریں بہت لمبی ہو گئی، یہ لوگ طاقتور بھی بہت زیادہ تھے، فن تعمیر میں بہت مہارت رکھتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر محلات بنا دیا کرتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے محلات آج بھی عبرت کے نشان کے طور پر موجود ہیں۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی، صرف اور صرف اسی رب واحد قہار کی عبادت کرنے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کی دعوت پر قوم دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک گروہ نے کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آیا، اور دوسری قوم وہ کفر، دوسرا گروہ کفر اور شرک پر اڑا رہا۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا کہ ہمیں پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا، وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت، تندرست اور طاقتور اونٹنی نکل آئی۔ وہ اونٹنی حاملہ بھی تھی، چٹان سے نکلتے ہی اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ پھر چلتی پھرتی تھی۔ اس قوم کا ایک ہی تالاب تھا، یہ اونٹنی وہاں تالاب سے پانی پیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک دن تالاب کا پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن قوم پانی پیے گی۔ قوم نے یہ بات مان لی۔ قوم سمود میں 9 فسادی شخص تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ 9 شخص تھے فسادی، اور ان کی وجہ سے قوم سمود پر عذاب نازل ہوا، ان 9 شخصوں کی وجہ سے۔ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان فسادیوں نے فساد کیا مچایا؟ پہلے تو اس معجزے والی اونٹنی کو شہید کر ڈالا، پھر آپس میں مل کر پروگرام بنایا
کہ ہم رات کے وقت مل کر حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کریں گے اور انہیں بھی شہید کر دیں گے. معاذ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات جب ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنا تھا، اللہ پاک نے آپ کے مکان عالی شان پر فرشتوں کا پہرا لگا دیا. جب وہ 9 فسادی شخص ہتھیار باندھ کر ننگی تلوار لے کر حضرت صالح علیہ السلام کے مکان عالی شان پر پہنچے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے. اب فرشتے انہیں پتھر مارتے تھے لیکن پتھر مارنے والے یعنی فرشتے نظر ہی کو نہیں آتے تھے. پتھر لگ رہے ہیں، مارنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. تو 9 کے 9 پتھر کھا کھا کر یہ ہلاک ہو گئے. اس کے بعد جو باقی غیر مسلم قوم تھی ان پر شدید چنگاڑ کا عذاب آیا. چنگاڑ کیا ہوتی ہے وہ بتائے گا؟ چنگاڑ خوفناک آواز، خوفناک آواز کو چنگاڑ کہتے ہیں. تو ان کے اوپر چنگاڑ کا عذاب آیا، یعنی اچانک خوفناک آواز پھیلی جس کے سبب یہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ترجمہ کہتے ہیں عرفان، اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے. یعنی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر، ان کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کرنے کی سازش تیار کی اور ہم نے ان کی سازش کی سزا یہ دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی اور وہ ہماری خفیہ تدبیر سے غافل رہے. اس واقعے پہ ہم ذرا غور کرتے ہیں. آج کے ہمارے بیان میں اسی واقعے کو ہم ذرا دیکھیں کہ ہمارے لیے عبرت قرآن پاک میں پوری قوم میں سے 9 فسادی لوگوں کا ذکر ہوا. حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، بہت سارے غیر مسلم تھے، اور ان میں سے 9 کا افراد کا ذکر ہوا. کیا؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. یعنی قوم میں غیر مسلم تو بہت سارے تھے، لیکن قرآن کریم کا خاص طور پر الگ سے ان 9 لوگوں کا ذکر کرنا یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگرچہ قوم کے سارے ہی غیر مسلم عذاب کے حقدار تھے مگر یہ 9 افراد تھے فسادی، اور عذاب کا ظاہری سبب یہ 9 ہی تھے. ان 9 کی وجہ سے پوری قوم گویا عذاب میں گرفتار ہوئی. تو پتہ چلا کہ فسادی لوگ بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں. اگرچہ ہمارے پر کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے غصہ عذاب نہیں نازل ہو رہا، نظر نہیں آ رہا ہمیں، لیکن ہمارے خاندانوں میں بھی موجود ہے، ہمارے محلے میں بھی موجود ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہے ایسے افراد جن کی عادت ہی فساد ڈالنا ہے. کبھی چغلیاں کھا کر فساد ڈالیں گے، کبھی غیبتیں کر کے فساد ڈالیں گے. نیکی کی دعوت پیش کی جائے تو قریب ہوتا ہے کہ پورا خاندان نیکی کی دعوت قبول کر لے.
کوئی فسادی ان کے کان بھرتا ہے پورا خاندان نیک رستے سے دور ہو جاتا ہے. یہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسا فسادی بننے سے ہم سب محفوظ رہیں. ہماری طبیعت کے اندر اصلاح اور سچائی یہ ہونی چاہیے. فساد ہماری طبیعت میں کسی صورت میں بھی نہ آئے. اللہ پاک قرآن پاک کے ساتھ بتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. ترجمہ کنزُ العرفان. اور کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ اس سوالیہ طور پر آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ پرہیزگار اور نافرمان برابر ہے نہیں ہیں. ایمان والے اچھے اعمال کرنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والے برابر نہیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک طرف ہے نیک اعمال کرنے والے نیک طبیعت لوگ اور دوسری طرف ہے فسادی بندے. نیک طبیعت بندہ متقی اور خوف خدا والا ہوتا ہے، اور فسادی طبیعت بندہ جو ہوتا ہے یہ فجار یعنی گناہگار ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ نیک طبیعت بننے کی کوشش کریں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ نیک بندہ بننا ہے. کیا بننا ہے ہمیں نیکیوں کی طرف لانا ہے. ہمیں فساد والے لوگوں کے نہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ خود فسادی بننا ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی. کیا عرض کی؟ کہ جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو پھر انہیں عذاب کیوں دے؟ اللہ پاک نے جب ایک خلق کو پیدا کر دیا، مخلوق کو پیدا کر دیا، پھر ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیوں دے گا اللہ پاک عذاب؟ تو یہ سوال تو بڑا اہم ہے. ہمارے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ پاک کے بندے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ میں عذاب میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں کیوں دے گا عذاب؟ اپنے بندوں کو کیوں عذاب دے گا؟ اللہ پاک تو بڑا رحمان ہے، ماں سے بڑھ کر مہربان ہے. وہ اپنے بندوں کو عذاب کیوں دے گا؟ سنیے، جب بنی اسرائیل نے سوال کیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. فرمایا اے موسیٰ کھیتی باڑی کرو. کیا کرو؟ کھیتی باڑی کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، گندم اگائی. آج کل گندم کا موسم بھی آ گیا، اپریل مئی میں گندم کاٹی جاتی ہے. گندم اگائی. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اب اسے کاٹو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کٹائی کر دی، گندم کاٹ دی. اب حکم ہوا کہ دانا اور بھوسا الگ کرو. دانا ایک طرف کرو، بھوسا الگ کرو. اب اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ باقی کیا رہ گیا؟ عرض کیا اب خالی بھوسا رہ گیا. اس بھوسے میں اب کوئی بلائی نہیں، اصل تو ہم نے حاصل کر لیا گندم. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اسی طرح میں بھی اپنی مخلوق میں سے صرف اس سے ہی عذاب دوں گا جس میں کوئی بلائی نہ ہو.
تو یہ سوال کا جواب عطا فرمایا رب عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو۔ خادم مصطفیٰ نام آپ سب کو آتا ہوگا، حضرت انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو بھلائی کی چابیاں ہیں اور برائی کا تالا ہے۔ اب ذرا اپنے اوپر ذرا چیک کرتے چلے جائیں، کیونکہ ہم بھی تو لوگوں میں ہیں نا، ہمارا سامان لوگوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو ہم بھی لوگ ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بے شک لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو بھلائی کی چابیاں ہیں اور برائی کا تالا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو برائی کی چابیاں ہیں اور بھلائی کا تالا ہے۔ بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے بھلائیوں کی چابیاں رکھی، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے برائی کی چابیاں رکھ دی۔ اس حدیث پاک میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو بھلائی کی چابی برائی کا تالا ہے، اس شخص کی شان یہ ہے کہ اسے دیکھ کر لوگوں کو نیکی یاد آتی ہے۔ یہ جہاں جاتا ہے نیکی کی دھوم ڈال دیتا ہے، بولتا ہے اس کے منہ سے نیک باتیں نکلتی ہیں، سوچتا ہے تو نیکی کی بات سوچتا ہے، اس کا باطن بھی نیکی پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ اس کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ یہ ہے بھلائی کی چابی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا ہے، یعنی پہلے والے کے بالکل الٹ، کہ یہ جہاں جاتا ہے برائی کا بیج بولتا ہے، اس کے زبان سے برائی نکلتی ہے، اس کے ہاتھ سے برائی ظاہر ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی برائی پر مبنی ہوتی ہے، غرض یہ خود بھی برا ہے اور دوسروں تک بھی برائی ہی پہنچاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دو طرح کے لوگ ہیں، جو بھلائی کی چابی ہیں یعنی نیکیاں کرنے والے، نیکیاں پھیلانے والے، ان کے لیے تو خوشخبری، اور جو برائی کی چابی ہے خود بھی برا اور برائی ہی پھیلاتا ہے، اس کے عمل سے، کردار سے، ہاتھوں سے، باتوں سے برائی کی ترغیب ملتی ہے، اس کے لیے تو ہلاکت۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارا شمار کن میں ہو رہا ہے۔ ہمیں دیکھ کر لوگ برائی سیکھتے ہیں یا ہمارے ذریعے سے بھلائی سیکھتے ہیں؟ اگر ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے حضور اپنے گھر میں، معاشرے میں اپنی کچھ مقعد بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا دیجئے کہ آپ کے ذریعے کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی طرح کی برائی کی ترغیب نہیں ملنی چاہیے۔ آپ کی باتیں، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی چال ڈھال، آپ کا انداز، آپ کے طور طریقے، یہ صرف اور صرف بھلائی پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ اللہ آمین۔ تو اللہ پاک ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ ارتھ ڈے 14 اپریل یہ عالمی سطح پر منایا جاتا ہے۔ 14 اپریل یہ ارتھ ڈے کہلاتا ہے۔ اب تو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں پتہ چلنا شروع ہوئے، ایسے بھی ڈے آتے ہیں، کبھی کوئی ڈے آ جاتا ہے، کبھی کوئی
کوئی عادت ہے کبھی کوئی نہیں عادت ہے، ورنہ اس سے پہلے بلکہ اب میرے ایک تعداد جو سوشل میڈیا کے یوزر نہیں ہے نا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی آج ہی سن رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں، کیوں بھی ڈے منایا جاتا ہے. ہم تو ذرا وہ کون سے ڈے مناتے ہیں؟ ہر مہینے 11ویں شریف، 12ویں شریف ہر سال، اور اس کے بعد پھر 15 شعبان، 27 رجب، 27 رمضان، 27ویں شریف. ہم تو یہ والے ڈے مناتے ہیں. ہاں اگر کوئی اور ڈے مناتے ہیں تو سالگرہ منا لیتے ہیں، برتھ ڈے، یا وہ شادی کی سالگرہ ہوتی ہے وہ منا لیتے ہیں. تو ہر کوئی نہ کوئی مہینے میں کوئی نہ کوئی عالمی ڈے بھی ہوتا ہے. تو 14 اپریل کو عالمی سطح پر ارتھ ڈے منایا جاتا ہے. اچھا اس کا مقصد کیا ہے منانے کا؟ بنیادی مقصد ہے زمین کی قدر کرنا، یہاں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، لوگوں کو اس تعلق سے معلومات فراہم کرنا. تو یہ ہے مقصد تو اچھا ہے. البتہ ہم اس دن سے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے توجہ ڈالیں، اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ظاہری گندگی سے پاک صاف رکھنا یہ صرف سال میں ایک دن نہیں بلکہ ہر روز ہی ضروری ہے. ہمارا تو نا یہ ارتھ ڈے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے؟ ارتھ ایئر، پورا سال ہی مناؤ بھائی. ارتھ ایئر کیا ہو یا پوری زندگی مناؤ. اللہ اللہ، یعنی اپنے گھر، محلے، شہر اور جہاں تک ہماری رسائی، پورے ماحول کو پرامن رکھنا، گناہوں اور برائیوں سے پاک صاف رکھنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. ہم ارتھ ڈے منانے نہیں آئے، ہم آئے زمین پر جو ہے نا اللہ پاک کے حکم کو منانے آئے. ہم سب خلیفہ بن کر آئے. فی الارض خلیفہ، یہ انسان کا سب سے پہلا اور بنیادی ترین تعارف ہے. وہ وقت جب کہ ابھی انسان کو بنایا ہی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے انسان کا ذکر کیا. کیسے ذکر کیا؟ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ہمارا انسانوں کا تعلق کیا ہو رہا ہے؟ ایز اے خلیفہ کے. آج سے آپ کو خلافت کو نہیں ملی. آپ کو خلافت تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ملی ہوئی ہے. تو آپ تو سارے خلیفہ ہو. تو کیا خیال ہے پھر خلافت کا انعام کرتے ہیں آپ سب کی؟ خلیفہ کا مطلب کیا؟ تفسیر بغوی میں ہے اقامت احکام اللہ و تنفیذ قضایاہ، یعنی زمین پر اللہ پاک کے احکام اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنا. زمین پر اللہ پاک کے احکام اور فیصلوں کو نافذ کرنا، یہ ہے خلیفہ کا کام. مثلا اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، تو اب میں کیا کروں؟ خود بھی نمازی بنوں اور دوسروں کو بھی نمازی بناؤں. یہ ہے میری خلافت. اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا، خود بھی روزہ رکھوں، دوسروں کو بھی روزے دار بناؤں.
حج کا حکم دیا، فرض ہے تو خود بھی حج کروں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دوں۔ اللہ پاک نے سودی لین دین سے منع فرمایا، میں خود بھی اس آفت سے بچوں، دوسروں کو بھی بچاؤں۔ تو اس کے لیے نیکی کی دعوت دوں۔ الغرض جتنے میرے اختیارات ہیں اتنے اختیارات اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ خود پر بھی اور دوسروں پر بھی اللہ پاک کے احکام نافذ کرنے کا جو منصب مجھے ملا ہے، اس منصب کو کہتے ہیں منصب خلافت۔ سادہ لفظوں میں دعوت اسلامی نے ہمیں بڑا خوبصورت خلافت کا مطلب سمجھایا ہے۔ ہم دعوت اسلامی والوں کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہے خلافت۔ دعوت اسلامی نے ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے آسان الفاظ میں ہمیں خلافت کو نبھانے کے لیے ایک خوبصورت جملہ عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ اللہ، تو کیا فرمایا کہ یہ ہمارا سب سے بنیادی منصب ہے، سب سے عام ترین ذمہ داری ہے۔ ہم ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، مالدار بنے یا نہ بنے، سیٹ بنے یا نہ بنے، کچھ بھی ہو، کسی بھی منصب پر ہو، کہاں پر بھی ہو، ہمارا جس بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق ہے، اصل اور بنیادی منصب ہمارا اس شعبے کے اندر نبھانا ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی گلی محلے میں، اپنے دوست و احباب میں دین اسلام کی تعلیمات کو نافذ کریں، پیار محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر اپنے عمل کے ذریعے جتنا ہمارا دائرہ کار ہے وہاں تک زمین پر امن، سکون، اصلاح، ہدایت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ ہے اصل ہمارا منصب۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے اختیارات کے اندر رہ کر اگر زمین پر امن، سکون قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا پورا معاشرہ یہ مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ تو یہ ہے ارتھ ڈے۔ تو اللہ پاک ہمیں زمین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زمین پر ہم آئے ہیں خلیفہ بن کر۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فساد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ چور چکاری، لوٹ مار، قتل و غارت گری، ان کاموں کے لیے تو ہم نہیں آئے۔ لیکن یہ ہے کتنے لوگ؟ یہ ہوتے کتنی کے لوگ ہیں؟ ہر بندہ ظالم نہیں ہے، ہر بندہ چور نہیں ہے، ہر بندہ ڈاکو نہیں ہے، ہر بندہ قاتل نہیں ہے۔ یعنی ایسے ظالم لوگ کوئی ہزار میں سے چند ہوتے ہیں، مگر گناہوں کو رواج دینا یا اس کا سبب بننا، گناہ یا گناہ کے مواقع ایجاد کرنا، یہ عام پایا جا رہا ہے۔ والد گھر میں گانے سنتا ہے، کیا اس کی اولاد گانے سنے گی کہ نہیں سنے گی؟ سنے گی۔ والد نے سننا ہے تو اولاد نے بھی سننا ہے۔ والد نے گھر میں گناہوں بھرے چینل لگوا کر دیے، انٹرنیٹ کے استعمال کی کھلی چھوٹ دی، خود بھی انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتا ہے، اولاد کو بھی مواقع فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ گناہوں کو رواج دینے کی صورتیں نہیں؟ ایسے ہی اعلانیہ گناہ کرنا،
اور انہیں فیشن کا نام دینا، جو اس گناہ کو نہ اپنائے اسے تانے دینا، اس پر تنزیہ جملے کسنا، دوستوں کے سامنے گناہ کر کے انہیں اس کی عملی ترغیب دلانا. چھوڑو یار، اب نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر اب گزارا ہی نہیں ہوتا. سودی لین دین نہ کرے تو کیا بھوکے مر جائیں؟ اوپر سے نیچے تک ہر جگہ سود ہی سود.